بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قص أحسن القصص بكتابه العزيز، والصلوات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. هيا نبدأ درس اليوم. هرب الحمار. وكان الزارع يحدث بعض أصدقائه ذات يوم بأنه عازم على قتل حماره، فسمع الحمار كلام سيده لحسن حظه، فخاف على نفسه وفكر في الهرب من بيت سيده إلى إحدى الغابات ليقضي فيها أيامه الباقية آمنا من شر الناس وغدرهم. آئیے اس عبارت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معانی پر غور کرتے ہیں. ہرب یہرب ہربن ای فر بھاگنا، رن اوے اسکیپ. حدث یحدث تحدیثا ای تکلم بات کرنا، ٹاک. ذات یوم ایک دن، ون ڈے. لحسن حظہ خوش قسمتی سے، فارچونیٹلی. خوف علی نفسہ احتاط لنفسہ خود پر خوف زدہ ہونا، محتاط ہونا. بی افریڈ آف. اخذ کل الاجراءات لیحمی نفسہ. خاف علی نفسہ کا معنی ہے محتاط ہونا، خود پر خوف زدہ ہونا. فکر یفکر تفکیرا، فا کے صلے کے ساتھ سوچنا، تھنک. ای فی الامر تفکر فیہ تأملہ، اعمل العقل فیہ لیصل الى نتیجۃ او حل او قرار. شر جمع اشرار، برائی ایول. غدر یغدر غدرا، غدر فلانا بفلان ٹریچری. غدر کا معنی آتا ہے دھوکہ دینے کے، خیانت کرنے کے. خانہ نقض عہدہ وترک الوفاء به. یہ جو الفاظ معانی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کی تشریح، اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. دوران تشریح اگر مجھ سے کوئی چوک ہوئی ہو اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والے ہے، اس کے اوپر جاننے والا ہے. آئیے اب اس عبارت کو سمجھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. ہرب الحمار، گدھے کا بھاگنا. یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے، جملہ ناقصہ ہے، جملہ تامہ نہیں ہے. ہرب الحمار، گدھے کا بھاگنا. وكان الزارع يحدث بعض أصدقائه ذات يوم. ایک دن، یہاں سے ترجمہ کریں گے. ایک دن کسان اپنے بعض دوستوں کے ساتھ، اپنے بعض دوستوں سے بات کر رہا تھا. ایک دن کسان اپنے بعض دوستوں سے بات کر رہا تھا. یہاں پر الزارع کانا کا مبتدا ہے، یحدث فعل فاعل، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کہ وہ لوٹ رہی ہے الزارع کی طرف، اور فعل فاعل اور پھر بعض مضاف، اصدقاء مضاف الیہ، مضاف اور پھر ہا مضاف الیہ. اور یہ مفعول بھی ہے یحدث کا بعض. اور یہ پورا جملہ جو ہے، اور یہ ذات یومن ایک دن ظرف زمان ہے. یہ پورا جملہ الزارع مبتدا اور یحدث یہ پورا جملہ جو خبر ہے، تو یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے. بأنه عازم على قتل حماره، کہ وہ اپنے گدھے کو مار ڈالنے والا ہے. بأنه، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر، یہی اس کی مبتدا ہے، اور پھر عازم یہ اس کی خبر ہے، اور پھر یہ متعلق ہے علی قتل حمارہ، کہ وہ اپنے گدھے کو مار ڈالنے والا ہے. فسمع الحمار کلام سیدہ، گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی. فا حرف عطف ہے. سمع الحمار فعل فاعل، کلام مضاف، اور سید مضاف الیہ مضاف، اور پھر ہا مضاف الیہ، اور پھر یہ مفعول بھی ہے الحمار فاعل کا. سمع فعل، الحمار فاعل، اور یہ مفعول بھی جو کہ مضاف بھی ہے. گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی. لحسن حظہ، خوش قسمتی سے، خوش قسمتی سے گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی. فخاف علی نفسہ، تو وہ محتاط ہو گیا، وہ خود پر خوف زدہ ہوا، ڈرا، اپنے جان پر جو ہے وہ ڈرا، خوف کیا، یعنی وہ محتاط ہو گیا.
وفكر في الهرب من بيت سيده إلى إحدى الغابات ليقضي فيها أيامه الباقية آمنا من شر الناس وغدرهم. اور اس نے یعنی گدھے نے اپنے مالک کے گھر سے کسی ایک جنگل کی طرف بھاگ جانے کا سوچا، بھاگ جانے کے سلسلے میں سوچا، بھاگ جانے کے تئیں سوچا، بھاگ جانے سے متعلق سوچا، بھاگ جانے کا سوچا. یہ سب ترجمہ کیا جا سکتا ہے. وفکر فی الہرب من بیت سیدی الی احدی الغابات، کسی ایک جنگل کی طرف اپنے مالک کے گھر سے بھاگ جانے کا سوچا. لیقضی، تاکہ وہ گزارے، فیہا، وہاں یعنی اس جنگل میں، ہا کی ضمیر غابہ کی طرف لوٹ رہی، ایامہ الباقیۃ، اپنے باقی دن، اپنے باقی دن، آمناً محفوظ رہ کر، اس حال میں کہ وہ محفوظ رہے، من شر الناس وغدرہم، لوگوں کی برائی اور ان کے دھوکے سے. فکرا، فا کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہاں پر. فی جو ہے موجود ہے، فی الحربی، من بیت سیدہ، اپنے مالک کے گھر سے، الی احدی الغابات، کسی ایک جنگل کی طرف. فعل فاعل ہے اور پھر یہ متعلق ہے فی الحربی من بیت سیدی الی احدی الغابات. لیقضی فیہا، لام جو ہے وہ لام کے بعد ان جو ہے وہ مضمرہ پوشیدہ ہے. لام کے بعد ان جو حرف ناصب پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل منصوب ہے. لیقضی فیہا ایامہ الباقیۃ، ایامہ موصوف ہے اور الباقیۃ صفت ہے، اور ایامہ کی اضافت ہے ہا کی طرف، اپنے باقی دن. اور پھر یہ لیقضی فعل فاعل اور اس کا مفعول بھی ہے. آمناً یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ محفوظ رہے، من شر الناس وغدرہم، لوگوں کے برائی، لوگوں کے شر اور ان کے دھوکے سے. میں امید کرتا ہوں کہ جو ترجمہ پیش کیا گیا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. عربی عبارت میں خاص طور سے صلات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ کون سا فعل کیسے استعمال ہوتا ہے، یہی عربی ہے. دیکھیں یہاں پر یحدث بعض اصدقائہ، وہ اپنے بعض دوستوں سے بات کر رہا تھا. یہاں پر سے کی کوئی عربی نہیں ہے، نہ مین ہے، نہ با ہے، نہ معا ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پر اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اپنے بعض دوستوں سے بات کر رہا تھا. فکر، فا کے صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور عازم علی کے صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. آئیے انگریزی تحریری ترجمہ دیکھتے ہیں. ڈنکی اسکیپ. The sower talked to some of his friends one day that he decided to kill his donkey. Then the donkey heard words of his master for good luck. Fortunately, دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے. He was afraid and thought of escape from the house of his master to a forest to spend the remaining days safely from the evil of people and treachery. اردو تحریری ترجمہ دیکھیں. گدھے کا بھاگنا، حرب الحمار. ایک دن کسان اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا. دیکھیں اردو کا اسلوب الگ ہے. ایک دن سب سے پہلے آ گیا، ذات یومن عربی میں یہاں پر ہے، اردو میں جو سب سے پہلے آ گیا. ایک دن کسان اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا. اردو میں جو ہے فعل سب سے اخیر میں آتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. کر رہا تھا کہ وہ اپنے گدھے کو مار ڈالنے کا ارادہ کر رہا ہے. خوش قسمتی سے گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی اور محتاط ہو گیا، اور اپنے مالک کے گھر سے کسی ایک جنگل کی طرف بھاگنے کے بارے میں سوچا، تاکہ وہ اپنے باقی دن لوگوں کے شر اور دھوکے سے مامون رہ کر گزارے. عبارت کے ترجمے میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور آخر میں یہ درخواست اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقوں میں شیئر کریں، تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کرے اور عربی زبان کے فروغ میں آپ بھی حصے دار بنیں اور آپ کا بھی عربی زبان کے فروغ میں حصہ ہو. مع السلامہ. خدا حافظ.